السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بیٹوں میں سے دو بیٹے جو معروف ہیں، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام۔ جناب علیکم السلام، صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ابراہیم کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام جناب اسماعیل، چھوٹے بیٹے کا نام جناب اسحاق۔ جناب اسحاق اور ان کی اولاد کا مسکن فلسطین، شام، بابل، کنعان یہ علاقے تھے، جبکہ جناب اسماعیل کا جو مسکن تھا وہ مکہ، حجاز یہ والا جو علاقہ تھا، یہ جناب اسماعیل کا مسکن تھا۔ میں آج آپ کی خدمت میں جناب اسماعیل کی اولاد کا تذکرہ کروں گا۔ جناب اسحاق کے متعلق فی الحال میں گفتگو کو روک دیتا ہوں۔ اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل کو جب ان کی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس مکہ میں لے آئے تو جو سب سے پہلا قبیلہ یہاں پر آباد ہوا، یہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے، وہ قبیلہ جرہم تھا، جیم کی زمے کے ساتھ۔ یہ قبیلہ جرہم پانی کی تلاش میں کہیں جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر پرندے ہیں، اور پرندوں کا اکٹھا ہونا اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر پانی وغیرہ موجود ہے۔ اس قافلے نے اپنا رخ موڑا، جب پہنچے تو اس وقت حضرت اسماعیل کی ایڑی سے زمزم نمودار ہو چکا تھا۔ قبیلہ جرہم یہاں پہ آباد ہو گیا۔ پھر جناب اسماعیل بڑھتے رہے یہاں تک کہ اس وقت جو قبیلہ جرہم کا سردار تھا اس کا نام تاریخ نے مزاز لکھا ہے۔ مزاز نے اپنی خواہش کا اظہار جناب اسماعیل سے کیا کہ میری بیٹی ہے، نام اس کا سیدہ ہے، اگر آپ راضی ہوں تو میں اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسماعیل نے اس رشتے کو قبول کیا۔ سیدہ بنت مزاز کی شادی جناب اسماعیل سے ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد اللہ نے جناب اسماعیل کو 11 بیٹے عطا کیے۔ ان 11 بیٹوں میں سے جو 10 بیٹے تھے وہ کوئی یمن چلے گئے، کوئی فلسطین اپنے چچا کی سرزمین پہ چلے گئے، کچھ شام چلے گئے، کچھ بابل۔ لیکن ان بیٹوں میں سے جو بڑا بیٹا تھا جناب اسماعیل کا، اس کا نام قیدار تھا۔ قیدار اور قیدار کی اولاد مکہ کے ارد گرد اور مکہ میں رہی۔ گویا کہ قیدار کی اولاد نے اپنے لیے اس بات کو شرف سمجھا کہ وہ کعبہ کے ارد گرد رہیں گے۔ اب جناب اسماعیل کے بیٹے قیدار کی اولاد کا سلسلہ بڑھتے جناب قیدار کی اولاد میں سے ایک شخصیت گزری ہے، صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک مرتبہ پھر بھی بلند آواز سے صلوات۔ جناب قیدار کی اولاد میں سے ایک شخصیت گزری جس کا نام جناب مضر تھا۔ جناب مضر کے 2 بیٹے، ایک کا نام الیاس، دوسرے کا نام اعلان۔ الیاس سے اللہ کے رسول اور بنی ہاشم کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ جناب الیاس کی اولاد سے جب یہ پشت
17वें नंबर पर पहुंचती है तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जाती है। और उधर ऐलान से औलाद चली, चलते चलते ऐलान की औलाद से एक शख्सियत थी जिसका नाम तारीख ने अकरमा लिखा है। अकरमा के 4 बेटे थे, उन 4 बेटों में से एक का नाम मंसूर था। फिर मंसूर को अल्लाह ने 4 बेटे अता किए, उनमें से एक का नाम हवाज़िन था। जब बात हवाज़िन पे पहुंची तो हवाज़िन की औलाद इतनी बढ़ी कि हवाज़िन के नाम पर अरब में एक कबीला बन गया। और ये इतना जंगजू कबीला था हवाज़िन, इसकी औलाद पर जो मुश्तमिल कबीला था, कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो हवाज़िन की तलवारें हैं ये आसमानी बिजली से भी ज्यादा तेज हैं। अरब इनकी शुजाअत के बारे में ये कहते थे कि इनकी तलवारें अख्तरो, ये इतनी खतरनाक थी, मिन सवाए के समा, इतनी आसमानी बिजली भी खतरनाक नहीं होती जितनी इनकी तलवारें खतरनाक थी। लेकिन इत्तफाक ऐसा तारीख में हुआ कि कबीले हवाज़िन की और मक्का वालों की कभी आपस में बनी ही नहीं। कबीले हवाज़िन की और मक्का वालों की आपस में हमेशा लड़ाइयाँ रहती थीं। ये आपस में लड़ा करते थे, इनकी जंगें होती थीं। और जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी बाज़ जंगें कबीले हवाज़िन के खिलाफ लड़ी। और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद के बारे में तारीख में ये मिलता है कि वो भी इसी कबीले हवाज़िन से लड़ते हुए शहीद हुए थे। और फिर ये सिलसिला बढ़ता रहा, हवाज़िन कबीला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक के सिलसिला पहुंचा इसी हवाज़िन कबीले का एक फर्द था जिसका नाम तारीख ने किलाब बिन रबिया लिखा है। तवज्जो है ना मेरी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। बस मैं मौजू पे आ गया हूँ। बस इस हवाज़िन कबीला में से एक फर्द जिसका नाम तारीख ने किलाब बिन रबिया बताया है, और इस किलाब के तारीख ने लिखा है 11 बेटे थे, और 11 बेटों की माशा अल्लाह औलाद थी। लेकिन इनमें से जो 2 बेटे थे वो बाकी बेटों की निस्बत ज्यादा मारूफ हुई। एक का नाम आमिर बिन किलाब था और दूसरे का नाम जाफर बिन किलाब था। अब इन 2 बेटों से, किलाब के इन 2 बेटे, एक आमिर दूसरा जाफर, जाफर की औलाद बढ़ना शुरू हुई, उधर आमिर की औलाद बढ़ना शुरू हुई। जाफर की औलाद बढ़ते 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 सुहेल पर पहुंची। सुहेल की कोई जो उसकी औलाद थी वो फकत एक बेटी थी जिसका नाम तारीख ने सुमामा लिखा है या लैला लिखा है। इसके बेटे नहीं थे, औलाद में से फकत इसकी यही बेटी थी। और उधर आमिर की औलाद बढ़ते 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 हुजाम तक पहुंची। जब हुजाम तक पहुंची, इधर आमिर की औलाद में से हुजाम थे, इधर जाफर की औलाद में से सुमामा थी। कबीले किलाब उस वक्त इतना, ये किलाब की औलाद इतनी बढ़ चुकी थी कि किलाब पर कबीला बना दिया गया। कबीले के अफराद बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि अब सुमामा की और आमिर का बेटा हुजाम जो है, इन दोनों का आपस में अक्द कर दिया जाए। कबीले वाले आपस में मिल बैठे, उन्होंने उधर जनाबे हुजाम का जनाबे सुमामा से अक्द किया,
شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اللہ نے جناب حزام اور جناب ثمامہ کو 3 اولادیں عطا کی. بڑا بیٹا اللہ نے جو عطا کیا، حزام نے بڑے بیٹے کا نام علی رکھا. پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام دجان رکھا. اور تیسری جو اولاد ملی تھی حزام اور ثمامہ کو، وہ بیٹا نہیں بیٹی ملی تھی. دونوں زوجہ نے اور شوہر نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے ہیں. بس 3 اولادیں حزام اور ثمامہ کی، علی، دجان اور فاطمہ. باپ کو بیٹی بہت عزیز تھی، اس وجہ سے باپ نے اپنی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کیا. جب بیٹی بڑی ہو گئی تو اس وقت تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب حزام اور جناب ثمامہ کوفہ میں رہتے تھے، مگر اپنی بیٹی کی تربیت کی خاطر جناب حزام نے شہر کوفہ چھوڑا، کوفہ سے باہر کسی دیہات کے علاقے میں آ گئے. وہاں پر جناب حزام نے اپنی بیٹی کی تربیت کرنا شروع کی. ماں بھی تربیت کرتی رہی. باپ نے کہا بیٹا میں آپ کو قرآن یاد کراؤں گا. بیٹی کو فرماتے تھے میری شہزادی تم اگر 1 پارہ حفظ کر لو گی تو میں تجھے 1 درہم انعام دوں گا. بیٹی قرآن کے حصوں کو یاد کرتی رہی، اس کے پاس درہم جمع ہوتے رہے. جب درہم جمع ہو جاتے، دروازے پہ ایک عورت سائل بن کے آتی، دستک دیتی. جناب فاطمہ وہ درہم جو بابا نے انعام کے طور پہ دیے ہوئے تھے وہ اٹھا کے اس سائلہ کو دے دیتی. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بیمار ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، سائلہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. جناب ثمامہ جناب فاطمہ کی والدہ خود دروازے پہ گئیں، انہیں 1 درہم خیرات دی. تو سائلہ نے وہ درہم خیرات میں لینے کے بعد پوچھا آج وہ بچی کیوں نہیں آئی جو پہلے مجھے خیرات دینے آیا کرتی تھی؟ کہا کہ وہ آج مریض ہے، بیمار ہے، اس وجہ سے نہیں آئی. کہا آپ کون ہو؟ کہا میں اس بچی کی ماں ہوں. تو پھر اس سائلہ نے جناب ثمامہ کو کہا جب وہ بچی میرے پاس آتی تو اس کے پاس درہم ہوتے جو ہاتھوں میں ہوتے، کچھ درہم آ کے وہ میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا کرتی تھی. اس وقت جناب ثمامہ نے کہا یہ وہ درہم ہوتے جو بابا اس کو انعام میں دیتا، وہ اپنے لیے نہیں رکھتی تھی، جب آپ دروازے پہ آتی تو وہ آپ کو بطور خیرات ادا کرتی تھی. اس طرح ماں اور باپ جناب فاطمہ کی تربیت کرتے رہے. قبیلہ کلاب نے کوفہ سے ہجرت کا پروگرام بنایا. کوفہ سے ہجرت کر کے خیمہ لے کے یہ قبیلہ چلتا آیا. وہاں پہ یہ قبیلہ آیا، مدینہ سے تقریباً 10 میل کا فاصلہ تھا. وہاں پر انہوں نے خیمے لگائے. پورا جو قبیلہ کلاب تھا وہ یہاں پر آباد ہو گیا. اور قبیلہ کلاب جو تھا ان کی شجاعت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ فخر کے طور پر اگر کہیں لڑنے جایا کرتے تھے تو اپنی تلواروں پر قبیلہ کلاب کے بہادروں کے نام لکھوایا کرتے تھے. جو اس زمانے میں شجاعت اور بہادری کی علامت اس کو سمجھا جاتا تھا. پس اب یہ قبیلہ کلاب مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پہ آباد ہو گیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب قبیلہ کلاب مدینہ کے پاس آ کے آباد ہو گیا. ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دن جناب عقیل علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. عقیل اب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا وہ بیٹا دنیا میں آئے
میرا وہ بیٹا اس دنیا میں آئے جو میرے حسین کی نصرت کرے. میرے لیے کوئی بہادر ماں تلاش کرو. تو علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی. امیر المومنین جو امام تھے انہوں نے اپنے بھائی عقیل سے یہ کیوں کہا کہ میرے لیے کوئی بہادر عورت ڈھونڈو؟ کیا امیر المومنین کو پتہ نہیں تھا؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے. در حقیقت امیر المومنین جناب عقیل کے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ان کا بھی کوئی بیٹا ہو جو حسین کی نصرت کرے. اور یاد رکھنا، میں ایک تاریخی جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. بعض روایات میں ہے 10 اور بعض روایات میں ہے 14. 10 اگر 10 والی روایت کو مان لیا جائے تو کربلا میں 10 بیٹے جناب عقیل کے شہید ہوئے ہیں اور 10 بیٹے امیر المومنین کے شہید ہوئے ہیں. اب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل کو کہا کہ عقیل میرے لیے ایسی زوجہ تلاش کرو جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو، وہ میرے حسین کی نصرت کرے. جناب عقیل نے تفکر کیا، عالم خیال میں عرب کے شجروں کو پڑھنا شروع کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا یا علی، عرب قبائل میں اگر کوئی بہادر قبیلہ ہے تو وہ ہے بنی کلاب، اور بنی کلاب کی شجاعت کا نچوڑ جہاں پہ موجود ہے تو وہ حزام اور ثمامہ کا گھر ہے. تو کہا جاؤ ان سے رشتہ مانگو. جناب عقیل مدینہ سے نکلے، بنی کلاب کے پاس آئے جو اس وقت مدینہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ 10 میل کے فاصلے پہ آباد تھے. تو قبیلے والوں نے 3 دن تک جناب عقیل کی خدمت کی، مہمان نوازی کی. یہ نہ پوچھا آپ کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے. 3 دن جناب عقیل کی قبیلہ کلاب خدمت کرتا رہا، ان کی مہمان نوازی کرتا رہا. 3 دنوں کے بعد قبیلہ کلاب کے سردار نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں اپنے بھائی علی کا رشتہ آپ سے جوڑنے آیا ہوں. کہا کس سے؟ کہا حزام اور ثمامہ کی بیٹی فاطمہ سے. تو اس کا باپ حزام موجود تھا. کہا حزام کیا تمہیں یہ رشتہ پسند ہے؟ تم اپنی بیٹی کا عقد میرے بھائی علی سے کرو گے؟ تو حزام نے کہا کہ قبلہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں، جو میری بیٹی کہے گی میں آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں. جناب حزام گھر کی طرف آئے. جب گھر کی طرف آئے زوجہ کے پاس گئے، کہا کہ آج جو ہے ہمارے بخت کو 4 چاند لگ گئے ہیں، آج ہمارے گھر پہ بخت اپنی باران کر رہا ہے. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی کا رشتہ ہمارے گھر آیا ہے. اب قسم بخدا جناب ثمامہ کا جملہ سننا. جناب ثمامہ نے کیا جملہ کہا؟ کہا اے حزام، میں یہ تو نہیں کہتی کہ میری بیٹی جناب امیر کی زوجہ بن کے جائے گی، ہاں میں نے اپنی بیٹی کی ایسے تربیت کی ہے کہ علی کی بہترین خادمہ بن جائے گی. یہ میں لفاظی نہیں بیان کر رہا، یہ جملے ہیں. کہا کہ میں نے ایسی بہترین تربیت کی ہے کہ یہ علی کی خدمت کر سکے گی، علی کی بہترین خادمہ ہوگی. تو اس وقت جناب نے کہا کہ جاؤ بیٹی کے پاس کچھ ان کی ہمسن سہیلیوں کو بھیجو، کیا وہ اس رشتے پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. اب جناب ثمامہ نے جناب فاطمہ کی سہیلیوں کو بلایا.
کہا جاؤ میری بیٹی سے پوچھو تمہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا رشتہ قبول ہے یا نہیں۔ تو سہیلیاں گئیں، کہا فاطمہ آپ کا رشتہ آیا ہے، ابو طالب کا بیٹا علی وہ آپ سے خواستگاری کرنا چاہتا ہے، تم اس رشتے پہ راضی ہو؟ تو اس وقت جناب فاطمہ نے کہا کہ جاؤ میری ماں کو یہ خواب بیان کر دو جو میں نے آج رات کو دیکھا۔ بسم اللہ شاہ صاحب بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میری مجلس خراب نہیں ہوتی، صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کہا کہ ایک خواب میں نے دیکھا ہے، وہ خواب میری ماں کو بیان کر دو۔ جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں اس خواب کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں۔ سہیلیوں نے پوچھا کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہا آج رات میں نے خواب دیکھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، اچانک ایک مستور آئی ہے، اس نے مجھے دلہن بنانا شروع کیا۔ کہا مجھے دلہن بناتی رہی، بار بار میری پیشانی کو چومتی تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ کہا مخدومہ مجھے آپ کیوں دلہن بنا رہی ہیں؟ کہا اس لیے دلہن بنا رہی ہوں کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں ہوگی۔ تو پس اس کو رضا سمجھتے ہوئے سہیلیاں پیغام ماں کی طرف لے کے گئیں۔ ماں نے ہاں کا کہہ کے اپنے شوہر کو بتایا، جناب حزام باہر آئے، کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ اب اپنے قبیلے کے تمام افراد کو بلایا جناب حزام نے، قبیلہ کلاب اکٹھا ہو گیا۔ جب قبیلہ کلاب اکٹھا ہوا تو جناب حزام اٹھے اور کہا کہ بھائی دیکھو ابو طالب کا بیٹا علی وہ میری بیٹی فاطمہ سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، رشتے کا پیغام یہ عقیل میرے پاس لے کے آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہو؟ جب یہ جملے کہے تو اس وقت قبیلے والوں نے یہ دو چار جملے کہے ما تريد ان نقول فی ابن عم رسول اللہ ونا دین اللہ ومن لنا باکرم منہ حسبا ونسبا فلنا الشرف والمجد فی قربہ منہا۔ کہا اے حزام ہم اس شخصیت کے بارے میں کہنے والے کون ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کا ابن عم ہے، اللہ کے دین کا ناصر ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم اس شخصیت کے بارے میں کہیں جو حسب کے اعتبار سے نسب کے اعتبار سے ہم سے بلند اور بالا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا حزام یہ بات سن لو، ذہن نشین کر لو، ابو طالب کے بیٹے علی کا ہماری بیٹی فاطمہ سے رشتہ کرنا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، ہمارے قبیلے کی فضیلت ہے۔ فالنا شرف والمجد، یہ ہماری شرافت و عزت و عظمت کے اضافے کا موجب ہے، یہ علی کی عزت و عظمت کے اضافے کا سبب نہیں ہے۔ پس عقد کے مراسم ہوئے، عقد طے پایا، عقد ہونے کے بعد اب جناب حزام نے 5 محمل تیار کیے، توجہ ہے نا میری طرف؟ 5 محمل تیار ہوئے، ایک محمل میں جناب ثمامہ اور ان کی بیٹی جناب فاطمہ بیٹھیں، 4 باقی محامل میں قبیلہ کلاب کی باقی عورتیں بیٹھیں، ان محامل پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ قبیلہ کلاب کے 10 شجاع ترین افراد آئے، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، انہوں نے ان 5 محملوں کو اپنے گھیرے میں لیا
اور اپنی حفاظت کے ساتھ جناب ابو طالب کی بہو کو لے کے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب جناب حزام اور جناب ثمامہ اپنی بیٹی کو امیر المومنین کے گھر پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر سے یہ قافلہ سرحد مدینہ پہ پہنچا۔ ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بنی ہاشم والوں کو حکم دیا کہ اٹھو جاؤ، قبیلہ کلاب ابو طالب کی بہو کو لے کے آ رہا ہے، تم ان کے استقبال کے لیے آؤ۔ تو اس وقت بنی ہاشم کے سرکردہ افراد ان کے استقبال کے لیے سرحد مدینہ پہ آئے، اور سرحد مدینہ پہ آنے کے بعد جب محلے بنی ہاشم میں یہ داخل ہوئے، اب باری تھی جناب بطول کے گھر میں داخل ہونے کی، تو جناب ثمامہ نے اپنی بیٹی کو اتارا اور بنی کلاب قبیلہ کلاب کی باقی عورتیں بھی ساتھ ہو لیں۔ اب لے کے جانا ہے جناب سیدہ کے گھر۔ جناب فاطمہ چلتی آئیں اور جب جناب سیدہ کے گھر کے چوکھٹ پہ پہنچی تو صاحب کتاب یوں لکھتے ہیں، جناب فاطمہ نے کہا اماں کفو، آپ بھی رک جاؤ، قبیلہ کلاب کی عورتیں بھی رک جاؤ، اس گھر میں اکیلی جاؤں گی۔ کہا بیٹا کیوں؟ جو دلہنیں ہوتی ہیں ان کو تو حجرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ کہا نہیں اماں، میں اس گھر میں اکیلی جاؤں گی، میں جاتی ہوں زہرا کی اولاد سے پوچھتی ہوں وہ مجھے بطور خادمہ قبول کریں گے یا نہیں۔ اگر انہوں نے مجھے بطور خادمہ کے قبول کر لیا تو میں یہاں پہ رہ جاؤں گی، اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو میں آپ کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ قبیلہ کلاب کی عورتیں جناب ثمامہ دہلیز بطول پہ کھڑی ہیں، جناب فاطمہ آئیں وہاں پہ جہاں پر اولاد زہرا بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی آئیں تو یہ جملہ کہا اے اولاد زہرا، انا ہونا ما جیتو لأحل محلہ امکم فاطمہ، میں یہاں پہ تمہاری ماں فاطمہ کی جگہ لینے نہیں آئی۔ انا ہونا خادمۃ لکم، میں یہاں پر آپ کی خادمہ بن کے آئی ہوں تاکہ تمہاری خدمت کروں، کیا تم مجھے بطور خادمہ قبول کرو گے؟ قسم بخدا یہ جملے آنے تھے، ادھر بھی تو کریم ماں کی کریم اولاد موجود تھی۔ پہلے مولا حسن نے فرمایا یہ گھر آپ کا گھر ہے، جناب زینب کی آواز آئی یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ تو ہمارے لیے کریمہ بن کے آئی ہیں۔ خوش ہوئی، رونے لگی، رونے کے بعد واپس گئیں۔ جب واپس گئیں تو اب ماں کو کہا کہ اے اماں اب آپ چلے جاؤ، اولاد زہرا نے مجھے نوکرانی قبول کر لیا ہے۔ بس عزادارو اتنی وفا کی ہے جناب ام البنین علیہ السلام نے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب سے یہ قافلہ کربلا چلا تھا تو جانتے ہو جناب ام البنین علیہ السلام کیا کرتی، آ جاتی مدینے کی گلیوں سے گزر کر اس راستے پہ کھڑی ہو جاتی جس راستے سے کربلا سے آنے والے مدینہ آتے، مدینہ سے جانے والے کربلا جاتے۔ قافلے والوں سے پوچھتی بتاؤ تو صحیح میرے حسین کی کوئی خبر ہے؟ جب کہتی نا میرے کوئی حسین کی خبر ہے، قافلے والے بتانے کے بعد چلے جاتے۔ عزادار جو نکتہ بتانے لگا ہوں، جو مصیبت کے جملے ہیں، بی بی نے اتنے چکر کاٹے تھے تورمت قدمہ، جناب ام البنین کے قدم سوج گئے تھے۔
حسین کا حال معلوم کرنے کے لیے اتنے چکر لگایا کرتی تھی. بس عزادارو پھر کیا کرتی، جب راستے سے ہو کے واپس گھر آتی تو اس گھر میں جاتی جو مولا حسین کا گھر تھا. گھر میں چلتی بھی رہتی اور ایک جملہ کہتی، این الحسین، این زینب، این رقیہ، این علی الاکبر. وہ کہاں گئی علی کی بیٹی، کہاں گیا زہرا کا بیٹا، کہاں گئی حسین کے سینے پہ سونے والی، کہاں گیا حسین کا یوسف بیٹا. بس عزادارو چکر لگا کے جناب ام البنین واپس آ جاتی. بس عزادارو ایک دن ایسا آیا، مدینے کی گلیوں میں ایک مسافر اعلان کر رہا ہے. جانتے ہو وہ اعلان کیا تھا؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ کہا قتل الحسین، زہرا کا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. فادموئی مدرارا، زیادہ سے زیادہ آنسو بہاؤ. کیوں؟ والجسم منہ بکربلا مزرجو. اللہ اکبر، مزرجو کی تفسیر سن لینا. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ اکبر، جب یہ لفظ استعمال علیہ السلام کے کانوں پہ آواز پہنچی، ہاتھ میں عصا لیا. عصا لینے کے بعد مولا عباس کے بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا اور جناب ام البنین اس آواز کے پیچھے آئیں، کیونکہ سن چکی تھی نا قتل الحسین. اب اللہ اکبر، یہ جملے سننے کے بعد جب سنا نا کہ مولا حسین کا جسم سرزمین کربلا پر ریت میں لت پت ہو گیا تھا. عزادارو سنو گے کیسے لت پت ہوا تھا؟ جب بہن پہلی دفعہ بھائی کے لاشے پہ آئی تو ایک جملہ کہا، انکل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، وہ میرا ماں جایا حسین تو ہے. کیوں یہ سوال کیوں کیا تھا عزادارو؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ پتھروں کا ایک ڈھیر تھا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ڈھیر تھا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. عزادارو اللہ جانے کیسے علی کی بیٹی نے ان پتھروں کو ہٹایا، کیسے ٹوٹی ہوئی تلواروں کو اٹھایا. بس عزادارو ادھر سے دوسرا جملہ بشیر نے کہا وراث منہ علی القناۃ یدار. کہا حسین کا سر نیزے پہ شہر بشہر پھیرایا گیا. عزادارو سنو گے، میں سوچتا رہا یہ جملے کیوں کہے تھے بشیر نے. 40 نگہبان تھے جنہوں نے مولا حسین کا سر اٹھایا ہوا تھا. عزادارو جانتے ہو جب سر ایک نیزے سے دوسرے نیزے کی طرف آتا تو یہ ملعون کیا کرتے؟ یہ ملعون ہنس رہے تھے، نیزے کو بلند کرتے، نوک نیزہ حسین کے سر میں مارتے، حسین کا سر دوسرے نیزے پہ آ جاتا. 40 نگہبان کوفہ سے شام تک یہ ظلم کرتے رہے. بس عزادارو جناب ام البنین علیہ السلام جب آئی تو کہا اخبرنی عن سید الحسین. اے مسافر، حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے نا، مجھے اپنے سردار حسین کے بارے میں بتا. کہا کون ہے یہ؟ کہا علی کا حرم ہے، قبیلہ کلاب سے تعلق ہے. کہا پھر میں اس کو اس کے بیٹوں کی خبر دیتا ہوں. بس عزادارو بشیر نے کہا عظم اللہ لک الاجر بولدک عثمان. اے ام البنین، تیرے بیٹے عثمان کا بڑا ارمان ہے، تیرے بیٹے عبداللہ کا بڑا ارمان ہے. عزادارو سنو گے، جناب ام البنین
बनीन ने कहा, ए मरसिया पढ़ने वाले, मैं तुझसे अपने बेटों के बारे में तो नहीं पूछ रही, मुझे हुसैन के बारे में बता। अज़ादारो फिर बशीर ने कहा, ए बीबी, तेरे बेटे अब्बास का बहुत अरमान है। कहा, पूरी कायनात मेरे हुसैन पे कुर्बान, हो मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान, मुझे बता मेरे हुसैन का क्या हाल है। कहा, ज़बहू हो अतशाना। कहा, जिस हुसैन का तू पूछ रही है उस हुसैन को प्यासा जगा कर दिया गया है, उसका सर उसके गले से जुदा कर दिया गया है। बस अज़ादारो जनाब उम्मुल बनीन गिरने के बाद जनाब उम्मुल बनीन उठ न सकी, बस गश से इफाका हुआ और एक बात पूछी। कहा, मुझे बताओ सैयद सज्जाद का काफिला कहाँ आया हुआ है। कहा, बीबी बाहर मदीने के इंतजार कर रहा है। बड़ी मुश्किल से चली हैं जनाबे उम्मुल बनीन, जनाबे अब्बास का बेटा साथ, असा हाथ में है। चलते 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 वहां पे आई जहां पे सैयद सज्जाद बैठे थे। यूं ही दूर से देखा ना सैयद सज्जाद ने कि मेरे वफादार चचा की वफादार माँ आ रही है। कसम खुदा इमामत उठी है, उठ के जनाब उम्मुल बनीन के इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ी है। जनाब उम्मुल बनीन ने सैयद सज्जाद को पहचाना नहीं है। कहा, कौन है गले लगाने वाला। कहा, दादी, मैं तेरे हुसैन का बेटा। का सज्जाद, मुझे बता तो सही, दाढ़ी सुबह क्यों हो गई, के आसार क्यों आ गए। कहा, दादी, मुझसे ये हाल न पूछ। अब हालत क्या है जनाबे उम्मुल बनीन की, कभी दाएं देखती हैं कभी बाएं देखती हैं। सैयद सज्जाद ने पूछा, है दादी क्या देख रही हो। कहा, मेरी आकाज़ादी ज़ैनब नहीं आई। अज़ादारो जनाब ज़ैनब साथ बैठी हुई थी, सर झुकाया हुआ था। कहा, जनाब सज्जाद ने, दादी ये जो बैठी है सर झुकाए हुए है, यही तो मेरी दूसरी ज़ैनब है। अज़ादारो सैयद सज्जाद को छोड़ा और कहा, अली की बेटी, क्या उम्मुल बनीन से नाराज हो। कहा, नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। कहा, फिर सर क्यों झुकाया हुआ है। कहा, दादी, कहा, अम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ, तेरे बेटे साथ लेके गई थी, वापस न आ सकी। बस अज़ादारो जनाबे ज़ैनब को सीने से लगाया। बस आखिरी जुमला सुन लो। बस कभी जनाबे ज़ैनब के हाथों को देखती हैं, कभी चेहरे की तरफ देखती हैं, कभी बालों को देखती हैं, और एक जुमला कहा, मेरी बेटी, ज़ईफ होने की उम्र मेरी थी, बूढ़ी तुम हो गई हो। अज़ादारो जब ये जुमले कहे, अब अली की बेटी ने कहा, ऐ अम्मा उम्मुल बनीन, शय्यबतनिल मसाइब, अल मसाइब गय्यरतनी, और मुझे मसाइब ने बूढ़ा कर दिया। वो जब से मेरा हुसैन प्यासा ज़िंदा हुआ, वो ज़ैनब ज़ईफ हो गई। बस अज़ादारो अब जनाबे ज़ैनब अपने नाना के रोज़े पे आई, घर पहुंची, भाई की खाली मसनद देखी, रो रही थी। बस चादर में एक चीज छुपाई हुई थी। जब जनाबे उम्मुल बनीन करीब आई ना, कहा, अम्मा, आपके लिए एक निशानी लेके आई हूँ। कहा, कौन सी निशानी। बस अज़ादारो एक ज़िरहा थी, खून लगा हुआ था। कहा, मैं अब्बास तो ना ले आया, मैं अब्बास की निशानी लेके आई हूँ, ये तेरे अब्बास की ज़िरहा है।
بس عزادارو دو جملے بس سن لو، میں مجلس تمام کرنے لگا ہوں. بس عزادارو دو بیبیاں آل محمد کی ایسی ہیں جن کا آخری وقت تھا اور ان کے لبوں پہ حسین 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 تھا. پہلی بیوی ہے جناب زینب. عزادارو جب جناب زینب کا آخری وقت آیا، جناب عبداللہ کو کہا عبداللہ مجھے صحن میں دھوپ کے نیچے لے جاؤ. بس عزادارو جناب عبداللہ کہتے ہیں میں بیوی کو باہر صحن میں لے کے آیا، میں نے دیکھا زینب کے ہونٹ ہل رہے تھے، ایک چیز کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا. کہتے ہیں جب میں قریب آیا میں نے دیکھا حسین کی خون آلود پھٹی ہوئی قمیض سینے پہ رکھ کے بار بار کہہ رہے تھے حسین حسین حسین. بس عزادارو دوسری بیوی جس کے لبوں پہ حسین تھا، جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ جناب ام البنین کا جب آخری وقت آیا نا، جناب زہرا کی دونوں بیٹیاں جناب زینب و ام کلثوم ساتھ کھڑی ہیں، ایک طرف جناب ام کلثوم دوسری طرف جناب زینب. جناب زینب نے دیکھا اچانک آہستہ آہستہ لب ہل رہے ہیں. جب کان قریب کیا تو جناب ام البنین پکار رہی تھی واہ حسینا واہ حسینا. بس عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو اب جناب زینب جناب ام البنین کے اوپر گری اور کہہ رہی تھی واہ ام فاطمہ اے ام البنین آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. بس عزادارو جناب سید سجاد نے جنازہ پڑھا، ننگے پاؤں دوڑ کے آئے تھے. قسم بخدا جب آئے نا جناب ام البنین کی میت کے پاس، کوئی اور جملہ سید سجاد نے نہیں کہا. یہ جملے میں نے کتاب میں پڑھے ہیں. جنازہ بی بی ام البنین کا تھا، منہ سے نکل رہا تھا رحم اللہ امی العباس.